کوئی بھی چیز بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کے وحدہ لا شریک اور اس کائنات عالم کے نظام کو چلانے والے واحد ایک خدا، اس کے قادر ہونے پر، اس کے باکمال خدا ہونے پر اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے عقل مندوں کو کہ اتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر سہارے کے کھڑے۔ عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کی قدرت کو پہچانے، اپنے رب کی وحدانیت اور الوہیت اور اس کی ربوبیت کو اور اس کے کمال کو پہچانے کہ ایک تنکا بھی بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہوتا ہوا میں، اور یہ ایک نہیں 7 آسمان ہیں اور سارے کے سارے بغیر کسی ایک سہارے کے کھڑے ہیں۔ پھر اس کے رنگ اتنے خوبصورت، پھر اس کو مزین کیا گیا، سجایا گیا ستاروں کے ساتھ، چاند اور سورج کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ۔ تو اس کا یہ خوبصورت ہونا، سجایا جانا، فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم اگر عقل رکھتے ہو تو پہچانو کہ کون سی ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی ذات ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے بغیر سہارے کے، اور صرف کھڑا ہی نہیں کر رکھا، اسے ستاروں اور چاند اور سورج کے ساتھ سجا بھی رکھا ہے، اسے مزین بھی کر رکھا ہے، نکھار رکھا ہے اسے۔ عقل مندوں تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کو پہچاننے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح زمین کی بات فرمائی، فی خلق السماوات والارض۔ اب اتنی بڑی زمین ہے، اس کا بچھایا جانا، پھر اس زمین کا پانی پر کھڑے ہونا، ایک ذرہ بھی آپ کسی پانی کی چھنی میں کسی برتن میں رکھیں گے نا تو وہ ہلتا رہے گا۔ اتنی بڑی زمین ماپی نہیں جا سکتی، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، اور اس میں کوئی ہلچل نہیں۔ اس کو قرار دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں اندر مستقل طور پہ رکھ دیا۔ اب وہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین کی حرکت کو روکے ہوئے، تو اتنے بڑے بچھونے کا زمین کی صورت میں قرار پا جانا، اور پھر وہ بھی بغیر سہارے کے کہ نیچے کوئی ایسی سپورٹ نہیں، پانی ہے سارا، پانی کے اوپر زمین، اور پھر اس کا قرار میں رہنا۔ پھر اس کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، وہ دانہ جو ہے وہ پھل اگاتا ہے، اس سے اناج اگاتا ہے، اس کی صورت بدلتی ہے، تو وہی زمین جو ہے اس کے اندر سے سبزیاں اگاتی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ اگاتا ہے، انسانوں کے لیے خوراک اگتی ہے، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں۔ ہے زمین، ہے بغیر سہارے کے پانی کے اوپر، اور پھر وہ قرار میں ہے، پھر اتنی باکمال ہے کہ اس میں جو جس قسم کا اناج ڈالا جاتا ہے وہ اس کا سینہ چیرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ پھلدار درخت بنا دیتی ہے۔ تو کہا جو عقل مند ہے نا، جو لکیر کے فقیر نہیں، اٹکے ہوئے نہیں کہ بس میں نہیں مانوں گا، ہم نہیں مانتے، جہالت میں ڈوبے ہوئے نہیں، عقل مند ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین میں نشانیاں رکھی ہیں کہ تم پہچانو کون ہے وہ ذات کہ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے وہ سبزی اگاتا ہے، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے وہ جو ہے وہ پھل اگاتا ہے، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے وہ جانوروں کے لیے خوراک اگا دیتا ہے۔ کون ہے ایسی ذات جس نے اتنا بڑا نظام وضع کر رکھا ہے، اور اس میں پھر تغیر و تبدل بھی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ آم کے لیے بیج لگائیں اور اس پہ جو ہے وہ امرود اگ گئے، یعنی نظام میں درم برم کوئی نہیں۔ میں جس زمانے میں میٹرک کر رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ ایک اسکول کی پوری کلاس جو ہے وہ فیل ہو گئی، تو اگلے دن ہم استاد صاحب کے پاس بیٹھے تھے جو ہمارے ٹیچر تھے، ان کی خدمت میں بیٹھے تو باتیں چل نکلی کہ یہ پوری کی پوری کلاس کیسے فیل ہو گئی۔ وہ کہنے لگے یہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے، چونکہ سارا ڈیٹا اسی میں ہی ہوتا ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ اس میں کوئی وائرس آیا ہے، کوئی خلل پیدا ہوا ہے، کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے، اس نمبر کی جتنی تعداد تھی وہ سارے کی ساری جو ہے وہ فیل قرار دے دی گئی۔ اچھا، پاکستان میں ابھی کچھ عرصہ پہلے الیکشن ہوئے تھے، الیکشن میں دھاندلی کی گئی، تو پھر بھی نام دیا گیا، الزام دیا گیا کہ کمپیوٹر سسٹم فیل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 2 دن جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکے۔ تو اتنا باکمال کمپیوٹر، ارب ہا قسم کا ڈیٹا اس میں رکھا جاتا ہے، صرف ایک کلک کرنے پہ وہ سارے کا سارا کھول کے دکھا دیتا ہے، لیکن اس میں بھی غلطی کی گنجائش ہے، کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ تو فرمایا دیکھو اے عقل والو، یعنی اے ایمان والو،
اے مومنو، اے ماننے والو، تمہیں تمہارے رب کو پہچاننے کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اتنی بڑی زمین کو بچھایا گیا، پھر اس میں یہ کمال رکھا گیا، جس طرح کا دانہ ڈالا جاتا ہے وہ اس طرح کا پھل دیتی ہے۔ تو کون ہے وہ ذات کہ جس نے سال ہر سال صدیوں سے لے کے یہ نظام قائم کر رکھا ہے، اس میں کبھی خرابی بھی نہیں آئی۔ اے اولی الالباب، اے عقل والو، اے ایمان والو، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔